بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج آپ کو بیت اللہ کی دو چیزوں کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں۔ بیت اللہ کی دو چیزوں میں تفصیل بتاتے ہیں، ان میں سے ایک ہے معجن۔ معجن اس جگہ کو کہتے ہیں، پہلے زمانے میں یہاں پر بیت اللہ کے دروازے کے قریب ایک گڑھا بنا ہوا تھا، اس گڑھے کو معجن کہا جاتا ہے۔ اب وہ گڑھا ختم کر دیا ہے، اس کے وہاں پر ایک پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے، اس جگہ کی کیا فضیلت ہے، تو علماء نے اس کے بارے میں کچھ اقوال لکھے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے پاس کوئی اور اشیاء، سامان، کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، لہذا وہ بس بیت اللہ کی تعمیر کی، چھت بھی انہوں نے نہیں ڈالی۔ تعمیر کرنے کے لیے جہاں پر گارا گوند رہے تھے تو اس جگہ کو جہاں پر گارا تعمیر کیا گیا تھا وہاں پر وہ حجر اسود کے قریب بیت اللہ کے دروازے کی دائیں طرف وہ ایک گڑھا بنایا گیا تھا۔ دوسرا قول علماء کا اس کے بارے میں یہ ہے کہ بیت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیت اللہ کو غسل دیا جاتا تھا، جس جگہ وہ پانی غسل کا آ کر اکٹھا ہوتا تھا یہ وہ گڑھا ہے۔ اور مشہور ہے، ایک دفعہ ابن جبیر نے لکھا ہے کہ دراصل یہاں پر پانی جمع ہوتا تھا، لوگ تبرک کے لیے لے جاتے تھے۔ بعض رات نے کہا کہ نہیں، یہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے حجر اسود یہاں رکھا ہوا تھا بیت اللہ کے ساتھ، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اتارا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے، تو مقام ابراہیم دراصل یہاں رکھا ہوا تھا۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہو تو پھر اس جگہ کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مقام ابراہیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ یہ بیت اللہ کے اندر میری واضح نشانیاں موجود ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں، واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اسی پتھر کے اسی جگہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دراصل یہ اس نشاندہی کے لیے پتھر لگائے گئے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شب معراج کے بعد جب نماز فرض ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات سکھانے کے لیے کہ یہ آپ کی امت کا پہلا وقت ہے نماز کا، یہ آخری وقت ہے، امامت کرائی، جس میں امامت کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو 2 دن یہ امامت چلی۔ مشہور روایت ہے بخاری شریف میں اس طرح آتا ہے کہ پہلے دن پہلے وقت میں نماز پڑھائی، دوسرے دن مصحف نماز کے آخری وقت میں نمازیں پڑھائی، اور پھر یہ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی امت کے لیے ان دونوں نمازوں کے درمیان کا وقت نمازوں کے اوقات ہے، تو بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جہاں نماز پڑھ کر گئے ہوں، رسول اللہ جہاں پر نماز پڑھ گئے ہوں وہ اور بڑھ گئی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے الفاظ یوں ہیں، امنی جبرائیل عند باب الکعبۃ مرتین، حدیث کے الفاظ ہیں کہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس حضرت جبرائیل نے مجھے 2 مرتبہ امامت کرائی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اچھا، اب امام بھی وہی نماز پڑھاتا ہے اتفاق سے۔ تو اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے اس کے بارے میں کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ والے دن تشریف لائے تو بیت اللہ کی چابی منگائی، چھینی، بیت اللہ کی چابی کھولی، بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت بلال غالباً اور حضرت عبداللہ بن عمر، کچھ صحابہ کرام، تو یہ حضرات داخل ہوئے، اور داخل ہو کر جب باہر نکلے تو بیت اللہ کے دروازے کے پاس بھی آپ نے نماز ادا کی، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو جس جگہ کے بارے میں پتہ چل جائے جبرائیل نے پڑھی تھی وہ بھی فضیلت کی جگہ، جس جگہ کے بارے میں پتہ چل جائے مقام ابراہیم تھا یہاں وہ بھی فضیلت کی جگہ، اور جس جگہ کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ٹھیک اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ہمارے لیے، تو وہ کئی گنا برکت کی سبب بن گئی۔ اور یہ مشہور حدیث ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں مختصر، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بیت اللہ کے اندر داخل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھی، لیکن جب آپ باہر آئے تو آپ نے دروازے کے پاس، جہاں یہ میز ہے دروازے کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی طرح مختلف روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوا
تو میں اندر گیا، آپ نے اللہ کی تعریف کی اور تکبیر کہی، کلمہ پڑھا، لا الہ پڑھا، پھر آپ باہر نکلے، نماز نہیں پڑھی اندر، اور باہر آ کر پھر آپ نے باہر 2 رکعت پڑھی بیت اللہ کی طرف رخ کر دروازے کی طرف رخ کر اور میجن کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو تو وہ دروازے کے پاس ہی کہلاتا ہے، لہذا یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔